بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی تاریخ جنگوں اور فتوحات سے بھری ہوئی ہے، جن کے نتیجے میں کئی اسلامی سلطنتیں وجود میں آئیں، اور آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بھی 10 عظیم اسلامی سلطنتیں یا خلافتیں ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ نمبر 1، خلافت راشدہ۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی المرتضیٰ، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سنبھالا۔ اس عہد کی مجموعی مدت 30 سال ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق اولین اور حضرت علی آخری خلیفہ ہیں۔ جمہور اسلاف کے مطابق حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کے 6 ماہ خلافت علی میں شمار ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس عہد کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم نظام حکومت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اس کے عروج کا دور تھا، اور 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر اسلامی پرچم لہرایا جا چکا تھا، جو اس دور کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت تھی۔ نمبر 2، اموی سلطنت۔ ناظرین، بنو امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا۔ اسی خاندان نے خلافت راشدہ کے بعد تقریباً 1 صدی تک ملوکیت سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو عروج پر پہنچایا۔ خلافت امویہ کی سرحدیں مشرق میں چین اور مغرب میں اسپین تک پہنچی ہوئی تھی۔ البتہ مرکزی خلافت کے خاتمے کے بعد اس خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل اسپین میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جہاں 1492 تک اموی سلطنت قائم رہی۔ نمبر 3، خلافت عباسیہ۔ خلافت راشدہ کے بعد عربوں کی قائم کردہ 2 عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک خلافت عباسیہ ہے۔ خاندان عباسیہ کے 2 بھائی الصفاح اور ابو جعفر المنصور نے خلافت قائم کی، جس کا قیام 750 سنہ عیسوی بمطابق 132 ہجری میں عمل میں آیا، اور 1258 سنہ عیسوی بمطابق 656 ہجری میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ خلافت ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی جو بنو امیہ کے خلاف تھی۔ تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کی، اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آ گئی۔ نمبر 4، دولت فاطمیہ۔ خلافت فاطمیہ یا دولت فاطمیہ خلافت عباسیہ کے بعد 297 سنہ ہجری میں شمالی افریقہ کے شہر قروان میں قائم ہوئی۔ بعض مورخین کے مطابق اس سلطنت کا بانی عبید اللہ مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے تھا، اور بعض محققین اس بات سے اختلاف کرتے ہیں، اسی لیے اسے فاطمیہ سلطنت کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، ایوبی سلطنت۔ ایوبی سلطنت یا سلطنت آل ایوب کرد نسل کے مسلمان خاندان کی حکومت تھی، جس نے 12ویں اور 13ویں صدی میں مصر، شام، یمن، دیار باکر، مکہ، حجاز اور شمالی عراق پر حکومت کی۔ ایوبی سلطنت کے بانی سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، جن کے چچا شیر کوہ نے نور الدین زنگی کے سپہ سالار کی حیثیت سے 1169 سنہ عیسوی میں مصر فتح کیا تھا۔ اس سلطنت کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی سلطنت کا خاتمہ کیا، اور 1174 سنہ عیسوی میں نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد دمشق پر قبضہ کر کے شام کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں، فتح بیت المقدس اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تیسری صلیبی جنگ کے فتح کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ نمبر 6،
مملوک سلطنت مملوک قرون وسطیٰ میں مسلم خلفاء اور ایوبی سلاطین کے لیے خدمات انجام دینے والے مسلم سپاہی تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زبردست عسکری قوت بن گئے اور ایک سے زیادہ مرتبہ حکومت بھی حاصل کی، جن میں طاقتور ترین مصر میں 1250 سن عیسوی سے 1517 سن عیسوی تک قائم مملوک سلطنت تھی۔ نمبر 7، تیموری سلطنت۔ اس سلطنت کا بانی امیر تیمور تھا، جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ وہ دریائے جیہو کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز میں 1336 سن عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ ایک اچھا سپاہی اور بے مثل سپہ سالار تھا۔ وہ ترکستان اور موجودہ افغانستان کے بڑے حصے پر قابض ہونے کے بعد 1366 سن عیسوی میں بلخ میں تخت نشین ہوا۔ نمبر 8، سلجوق سلطنت۔ سلجوقی سلطنت یا سلاجقہ عظام 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی، جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ نمبر 9، سلطنت عثمانیہ۔ ناظرین، 1281 سن عیسوی میں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 1299 سن عیسوی میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دیں اور فتح کے بعد دارالحکومت برسا میں انتقال کر گئے۔ ناظرین، یہ سلطنت 1299 سن عیسوی سے 1922 سن عیسوی تک قائم رہی۔ اپنے عروج کے زمانے میں یعنی 16ویں اور 17ویں صدی میں یہ 3 براعظموں یعنی یورپ، ایشیا اور افریقہ تک پھیل گئی۔ اس کے کل 29 صوبے تھے۔ یہ مسلمانوں کی آخری عظیم الشان سلطنت تھی، جس کا اختتام 1922 سن عیسوی میں ہو گیا۔ نمبر 10، مغلیہ سلطنت۔ 1526 سن عیسوی سے 1887 سن عیسوی تک بر صغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی۔ یہ اپنے عروج کے زمانے میں تقریباً پورے بر صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان پر۔ اس سلطنت کی بنیاد 1526 سن عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو مشہور زمانہ پانی پت جنگ ہرا کر رکھی، اور 1857 سن عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد اس کا خاتمہ ہوا اور انگریز بر صغیر پر قابض ہو گئے۔ تو ناظرین گرامی، اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔